جی صاحب دیکھیے آج بلال صاحب آپ کے سامنے ہیں. ان کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے اور کاؤنٹنگ کا حال یہ ہے کہ نہ ان کے ایجنٹ کو چھوڑے جا رہے ہیں اور نہ کوئی دوسری پارٹیاں ان کی کوئی ایجنٹ کو چھوڑے جا رہے ہیں، بلکہ یک طرفہ ڈیسیجن ہو رہے ہیں. باقی بلال صاحب کریں گے، اس کے بعد میں بات کروں گا کہ ایکسپلین کریں اپنی پوزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام چودھری بلال اعجاز ہے. میں گجرانوالہ NA81 سے MNA کا الیکشن جیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فارم 45 کے مطابق جیتا ہوں. 8 تاریخ کا میں MNA ہوں. اب جو ہے فارم 47 سے آگے بھی جو دھاندلی کا ایک لیٹسٹ طریقہ ہے، میں میڈیا کی توسط سے اس طرف اپنے تمام پاکستان کی عوام کا جو توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے میرے ری کاؤنٹنگ کے آرڈر دیے، جبکہ الیکشن کمیشن آرڈر دے نہیں سکتا تھا. جب ہمارا الیکشن ٹربیونل بن گیا اس کے باوجود میرا ری کاؤنٹ کا آرڈر دے دیا گیا. اس وقت میرے حلقے میں جو 70 پولنگ اسٹیشن کا ری پول کیا جا رہا ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف یعنی میری لیڈ 20,000 ووٹوں کی. بس یہ کینڈیڈیٹ مجھے RO نے کوئی نوٹس ایشو نہیں کیا. اس وقت وہاں پہ پورا ایریا کارڈن آف کر لیا گیا. کل صبح 4:30 بجے نامعلوم افراد، میں یہ میڈیا واضح طور پہ بتا رہا ہوں، نامعلوم افراد نے میرے وہاں سے بیگ الیکشن کمیشن آفس گجرانوالہ سے لیے اور اس وقت یہ حالت ہے وہاں پہ کہ نہ کوئی الیکشن ایجنٹ اندر داخل ہو رہا. اور ایز اے کینڈیڈیٹ جب میں وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوں تو میرا پاکستان الیکشن کمیشن سے ایک سوال ہے، آیا میرے بغیر وہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے میں نے ہائی کورٹ آج اسٹے کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، جو کہ انشاءاللہ مجھے پاکستان کی عدلیہ میں پورا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ اسٹے آرڈر ملیں گے. میری صرف گزارش ہے پاکستان کی عوام سے میڈیا کے تھرو کہ صرف مجھے بتا دیا جائے کہ اس ملک میں قانون یا انصاف نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اور اگر میرا یہی قصور ہے کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے جو میری عوام نے 1,17,000 ووٹ دیا ہے وہ امانت میں نے عمران خان تک پہنچا کر دم لینا ہے اور انشاءاللہ اپنے 1,17,000 ووٹ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس تک حفاظت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. آپ پنجاب کی بتا دیں کیا پنجاب کے بہت سے ایسے حلقے موجود ہیں جہاں پہ ری کاؤنٹ کی اپلیکیشن دی گئی ہیں اور ان کو ان نیسیسری جو ہے وہ بلا کے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہراساں کیا جا رہا ہے اور ایک تلوار سی لٹکائی گئی ہے ان کے سر پہ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم ری کاؤنٹ آرڈر کر دیں گے. ٹریبونلز بن گئے ہیں. ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ جیسے ہی ٹریبونلز بن جاتے ہیں ECP کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ سمری پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اس کے بعد ECP ہم نے ایک نہیں کئی الیکشن لڑے ہیں. ECP ٹریبونل کی فارمیشن کے بعد تمام کیسز کو وہاں پہ ریفر کر دیتا ہے. مگر یہ پہلا موقع ہے کہ ایک پیشی دوسری تیسری چوتھی سمری پروسیڈنگز کو بھی 6-7 پیشیوں کے اوپر وہ لگایا گیا ہے. ہمارے جیسے رانا افراز نون صاحب ہیں ان کا اسٹے ہوا ہے. ہمارا ایک اور حلقہ ہے سعد اللہ بلوچ صاحب ورک صاحب کا صاحب ورک صاحب کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ظلم و زیادتی ہوں گی MPs بہت سارے ہیں، ڈیٹا ہم آپ شیئر ضرور کریں گے. MPs بہت سارے ہیں جن کو اب کچھ ٹریبونلز میں بھی جا رہے ہیں. ٹریبونل میں جو چیزیں ہوں گی وہ تو پھر تفصیل سے ہوں گی، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر یہ ٹریبونل کی فارمیشن کے بعد جو خجل اور خوار کیا جا رہا ہے اور جو بلیک میل کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند ہونا چاہیے. اس کی پاکستان تحریک انصاف بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. جتنا ظلم و جتنی زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو گئی ہے، مینڈیٹ چوری کی ایک مثال قائم ہو گئی ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. اب اس سلسلے کو بند کر دیں. یہ عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو حلف اٹھانے کے بعد بھی زبردستی گھر بھیجنا چاہتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ اپنے لیے اس ملک میں مسائل پیدا کر رہے ہیں. ہمارا ایسا سیاستدان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیپل شوڈ لائک یو، پیپل شوڈ ریسپیکٹ یو. اینڈ آئی مسٹ ٹیل جو ہمارے دوست یہ کروا رہے ہیں، جو بینیفیشریز مینڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں، کہ پیپل ول نیور ریسپیکٹ یو. آپ اگر کہتے ہیں ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں تو چوری کے ووٹوں سے عزت نہیں ہوتی ہے. تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پلیز اس سلسلے کو آپ روک دیں، نہ کریں ایسے زیادتی نہ کریں. دیکھیے جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے ساری ڈیٹیل لے کے آئے ہیں
कल हमें रिपोर्ट मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन 20 हल्कों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं, और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और उसके मुताबिक जो है ना अभी सारा काम जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो रहा है, कानून को फॉलो करना है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखते हुए है, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूँ कि तू खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत में एमएलए बन सकते हैं। आप देख लें, आप भी थोड़ा अपनी लक में भी चलाएं, आप भी एमएलए बन सकते हैं। अभी तो कोई वो उसकी से नहीं रही इस असेंबली की, तो कोई हम वैसे भी हमारी हुकूमत में नहीं है। हम 10 भी एमएलए हों फहमी हैं, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो बंदर बांट कर रहे हैं, इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने रिकाउंट सिर्फ फॉर्म 45 में अप्लाई किया हुआ है कि जी हमारे फॉर्म 45 पर आप इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा सर, आपसे मैंडेट भी छीन लिया गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद अब भी आपसे सीटें छीनी जा रही हैं, लेकिन आप लोग मुसलसल आके मीडिया पे बयानात देते हैं और अभी तक आप बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि अवाम की जो उमंगे हैं उन पे आप लोग अभी तक पूरा नहीं उतर रहे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल एंटिटी अवाम ने हमें यहाँ भेजा है। हम जब तक तमाम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फोरम एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, देखिए अभी भी हमें उम्मीद है, हमारे केसेस ट्रिब्यूनल में है, हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखे हुए हैं, हम पार्लियामेंट में आके बैठे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट जो है वो, और अदलिया से हमें भी उम्मीद है। बहुत से जजेस ऐसे हैं जो कि इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फेजेस आएंगे, मगर आप हमें जितने डेमोक्रेटिक फोरम्स हैं उसको एग्जॉस्ट कर लेते उसी सानू रोक ना दो। हम चाहते हैं कि ये टॉपिक रहे आज ही टॉपिक इंशाल्लाह कल, लेकिन एक बात अगला टॉपिक है, ये हमें मुजाहमत के ले जा रहे हैं, इनकी मर्जी है, मैदान ये सेट करे, हम जा रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि कल मुलाकात एक इंतहाई अहम हुई है, क्या जो बातें यहाँ की जा रही हैं क्या वो बातें बड़े घर में पहुँचाई गई हैं? वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये मुद्दा उठाया गया है कि मैंडेट वापस किया जाए? जो ज़्यादतियाँ की गई हैं वो पहुँचाएंगे। आज टॉपिक ही सिर्फ आज सिर्फ यही है। थैंक यू। जी साहब, देखिए आज बिलाल साहब आपके सामने हैं, इनकी काउंटिंग शुरू हो गई है और काउंटिंग का हाल ये है कि न इनके एजेंट को छोड़े जा रहे हैं और न कोई दूसरी पार्टियां इनकी कोई एजेंट को छोड़े जा रहे हैं, बल्कि एकतरफा डिसीजन हो रहे हैं। बाकी बिलाल साहब करेंगे, इसके बाद मैं बात करूंगा कि एक्सप्लेन करूंगा अपनी पोजीशन। बिलाल साहब पूरा तारीफ करोगे पहले? मेरा नाम चौधरी बिलाल एजाज है, मैं गुजरांवाला NA 81 से MNA का इलेक्शन जीता हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हूँ। 8 तारीख का मैं MNA। अब जो है फॉर्म 47 से आगे भी जो धांधली का एक लेटेस्ट तरीका मैं मीडिया की तवसत से उस तरफ अपने तमाम पाकिस्तान की आवाम का जो तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने मेरे रिकाउंटिंग के ऑर्डर दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे नहीं सकता था। जब हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया उसके बावजूद मेरा रिकाउंट का ऑर्डर दे दिया गया। इस वक्त मेरे हल्के में जो 70 पोलिंग स्टेशन का रीपोल किया जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मेरी लीड 20,000 वोटों की 10 कैंडिडेट, मुझे RO ने कोई नोटिस इशू नहीं किया। इस वक्त वहां पे पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। कल सुबह 4:30 बजे नामालूम अफराद, मैं ये मीडिया वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, नामालूम अफराद ने मेरे वहां से बैग इलेक्शन कमीशन ऑफिस गुजरांवाला से लिए और इस वक्त ये हालत है वहां पे कि ना कोई इलेक्शन एजेंट अंदर दाखिल हो रहा और एज अ कैंडिडेट जब मैं वहां पे अवेलेबल नहीं हूं तो मेरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है, आया मेरे बगैर वहां पे रिकाउंटिंग हो सकती है? जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट आज स्टे के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि इंशाअल्लाह मुझे पाकिस्तान की अदलिया में पूरा एतमाद है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह स्टे ऑर्डर मिलेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश है पाकिस्तान की आवाम से मीडिया के थ्रू कि सिर्फ मुझे बता दिया जाए कि इस मुल्क में कानून या इंसाफ नाम की कोई चीज है या नहीं है, और अगर मेरा यही कसूर है कि मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा हूं तो अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे जो मेरी आवाम ने 1,17,000 वोट दिया है
وہ امانت میں نے عمران خان تک پہنچا کر دم لینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے 1,17,000 ووٹ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس تک حفاظت بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ پنجاب کی بتا دیں کہ کیا کیا بولے ہیں؟ پنجاب کے بہت سے ایسے حلقے موجود ہیں جہاں پہ ری کاؤنٹ کی اپلیکیشن دی گئی ہیں اور ان کو ان نیسیسری جو ہے وہ بلا کے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہراساں کیا جا رہا ہے اور ایک تلوار سی لٹکائی گئی ہے ان کے سر پہ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم ری کاؤنٹ آرڈر کر دیں گے۔ ٹریبونلز بن گئے ہیں، ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ جیسے ہی ٹریبونلز بن جاتے ہیں ای سی پی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ سمری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد ای سی پی ہم نے ایک نہیں کئی الیکشن لڑے ہیں، ای سی پی ٹریبونل کی فارمیشن کے بعد تمام کیسز کو وہاں پہ ریفر کر دیتا ہے، مگر یہ پہلا موقع ہے کہ ایک پیشی دوسری تیسری چوتھی سمری پروسیڈنگز کو بھی 6 سے 7 پیشیوں کے اوپر وہ لگایا گیا ہے۔ ہمارے جیسے رانا افراز نون صاحب ہیں، ان کا اسٹے ہوا ہے، ہمارا ایک اور حلقہ ہے سعد اللہ بلوچ صاحب ورک صاحب کا صاحب ملک صاحب کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ظلم و زیادتی ہو گئی ایم پی ایز بہت سارے ہیں، ڈیٹا ہم آپ سے شیئر ضرور کریں گے، ایم پی ایز بہت سارے ہیں جن کو اب کچھ ٹریبونلز میں بھی جا رہے ہیں، ٹریبونل میں جو چیزیں ہوں گی وہ تو پھر تفصیل سے ہوں گی، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ ٹریبونل کی فارمیشن کے بعد جو خجل اور خوار کیا جا رہا ہے اور جو بلیک میل کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند ہونا چاہیے۔ اس کی پاکستان تحریک انصاف بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رک جانا چاہیے۔ جتنا ظلم اور جتنی زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو گئی ہے، مینڈیٹ چوری کی ایک مثال قائم ہو گئی ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی، اب اس سلسلے کو بند کر دیں۔ یہ عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو حلف اٹھانے کے بعد بھی زبردستی گھر بھیجنا چاہتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ آپ اپنے لیے اس ملک میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا ایسا سیاستدان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیپل شوڈ لائک یو، پیپل شوڈ ریسپیکٹ یو، اینڈ آئی مسٹ ٹیل جو ہمارے دوست یہ کروا رہے ہیں، جو بینیفیشریز مینڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں، کہ پیپل ول نیور ریسپیکٹ یو۔ آپ اگر کہتے ہیں ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں تو چوری کے ووٹوں سے عزت نہیں ہوتی ہے، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پلیز اس سلسلے کو آپ روک دیں، نہ کریں ایسے زیادتی نہ کریں۔ دیکھیے جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے ساری ڈیٹیل لے کے آئے ہیں، کل ہمیں رپورٹ میں ملی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ کوئی تقریباً پی ٹی آئی کی 20 حلقوں کو جو ہے نا آپ نے مسلم لیگ نون کو دینے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس شروع ہو چکی ہے۔ البتہ الیکشن ٹریبونل بن چکے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے نا ابھی سارا کام جو ہے الیکشن ٹریبونل کو ہو رہا ہے، قانون کو فالو کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن کمشنر جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر جس طرح رویہ رکھتے ہوئے ہیں، تو میں صرف اس سے پوچھتا ہوں کہ تو خدا سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ تمہارے اندر کوئی انسانیت میں ایم ایل اے بن سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، آپ بھی تھوڑا اپنی لابما بھی چلائیں، آپ بھی ایم ایل اے بن سکتے ہیں۔ ابھی تو کوئی وہ اس کی سے نہیں رہی، اس اسمبلی کی تو کوئی ہم ویسے بھی ہماری حکومت میں نہیں ہے، ہم 10 بھی میں نہیں فہمی ہیں، یہ ان کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ جس طرح ان کا سوچ ہے کہ بھائی جو بندر بانٹ کر رہے ہیں، اس ملک کو کسی قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں انہوں نے ریکاؤنٹ صرف فارم 45 میں اپلائی کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے فارم 45 آپ اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ سے مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا، سارا کچھ ہو گیا، اس کے بعد اب بھی آپ سے سیٹیں چھینی جا رہی ہیں، لیکن آپ لوگ مسلسل آ کے میڈیا پہ بیانات دیتے ہیں اور ابھی تک آپ بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی جو امنگیں ہیں ان پہ آپ لوگ ابھی تک پورا نہیں اتر رہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل اینٹی عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہم جب تک تمام ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فورمز ایگزاسٹ نہیں کر لیتے، دیکھیں ابھی بھی ہمیں امید ہے، ہمارے کیسز ٹریبونل میں ہے، ہم الیکشن کمیشن سے امید رکھے ہوئے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں، تو آپ ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ، اور عدلیہ سے ہمیں ابھی بھی امید ہے، بہت سے ججز ایسے ہیں جو کہ انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیزز آئیں گے، مگر آپ ہمیں جتنے ڈیموکریٹک فورمز ہیں اس کو ایگزاسٹ کر لیں، اسی شانو روک نہ کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپک رہے آج
आज ही बाकी टॉपिक इंशाल्लाह कल, लेकिन फॉर्म एक बात 47 से अगला टॉपिक है रिकॉर्डिंग वाला। ये हमें मुजाहमत के ले जा रहे हैं, इनकी मर्जी है, मैदान ये चेक करे, हम क्या रहे। अच्छा ये बता दीजिए कि कल मुलाकात एक इंतहाई अहम हुई है, क्या जो बातें यहाँ की जा रही हैं क्या वो बातें बड़े घर में पहुँचाई गई हैं? वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये मुद्दा उठाया गया है कि मैंडेट वापस किया जाए? जो ज्यादतियां की गई हैं वो पहुंचाएंगे। आज टॉपिक ही आज सिर्फ यही है। थैंक यू।